اچھا، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کی کلاس 7 کی فرسٹ اردو کی کلاس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کلاس 7 کی فرسٹ اردو کی کلاس آج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور آج ہم پڑھیں گے آپ حمد کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت مرتبہ چھوٹی کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ حمد کیا ہوتی ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو دیکھیے حمد. حمد کیا ہے؟ حمد ہے آپ کی اللہ تعالی کی بیٹا جس میں تعریف بیان کی جائے، وہ ہوتا ہے آپ کی حمد. جس میں، جس نظم میں، ٹھیک ہے، یا جس مصرے میں، جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، وہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ حمد. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا انشاءاللہ. ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں. ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں. ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں. اچھا جی، اب آپ کو اس سے جو ہے وہ کیا اندازہ ہوا؟ جو میں نے مطلب پڑھایا، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آسمانوں پہ جو ملائک ہیں، ملائک مطلب فرشتے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی گیت گاتے ہیں. گیت گانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑی کہ اللہ 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 ایسے بول رہے، نہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان پہ ان گنت فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، جو 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہوں. کوئی نہ کوئی ساتوں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نیچے خانہ کعبہ پہ طواف چل رہا ہوتا ہے تو ساتوں آسمان پہ بالکل اسی کی سیٹ میں اوپر فرشتے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو خانہ کعبہ کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا. اگر ہم نہیں بھی کر رہے ہوتے تو اوپر فرشتے اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت رکی ہو. ٹھیک ہے، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں. شان وحدت اس کا اسی کے ایک ہونے کی، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے ایک ہونے کے نغمے سناتے ہیں، مطلب سب کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی ایک ذات ہم سب پر بھاری ہے. اللہ کی ایک ذات ہم سب کے لیے کافی ہے. وہی ایک ذات ہے جس سے ہر انسان مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے. آپ اپنی پریشانی، اپنی خوشی، اپنا غم اس ایک انسان سے مانگتے ہیں. تو اللہ کے ایک ہونے کے وہ لوگ دعوے کرتے ہیں، اس کے نغمے ہمیں بتاتے ہیں. نغمے سناتے مطلب ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی ہم سب کے ہر شے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری دیکھیے، اسی کی حمد کا نغمہ ہے گرتے آبشاروں میں. اسی کی حمد کا نغمہ ہے گرتے آبشاروں میں، اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگی بہاروں میں. اسی کی حمد کا نغمہ ہے گرتے آبشاروں میں، اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگی بہاروں میں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آبشار، آبشار کا ہوتے ہیں جہاں سے پانی بہ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا، آپ جتنے بھی آبشار دیکھیں گے ان کا منظر بہت حسین ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس کی حمد، اس کی جو تعریف ہے وہ آپ کو آبشاروں میں بھی دکھے گی. جو پانی کا جس طرح بہاؤ ہے کہ پانی بہ رہا ہے ایک جگہ سے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کسی انسان کے بس کے باتیں؟ نہیں، اس کے آبشاروں میں اللہ کی نعمت، اللہ کی تعریف نظر آتی ہے کہ اللہ نے کتنی حسین آبشار بنائے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو بہ رہے ہیں، جو گر رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ وہ آبشار رک بھی تو سکتے ہیں، وہ رکتے کیوں نہیں؟ وہ بہتا ہی کیوں رہتا ہے پانی؟ کیونکہ اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے. تو اللہ کی تعریف اس آبشاروں میں، گرتے آبشاروں میں بھی نظر آتی ہے. اسی کا رنگ ہے جلوہ فشاں رنگی بہاروں میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جلوہ فشاں وہ نمودار ہے رنگین بہاروں میں. ٹھیک ہے نا، اللہ کی جو ہمارے بہار کا موسم آتا ہے، رنگ برنگے پھولیں، ان سب میں ہمیں کیا دکھتی ہے؟ وہ سب میں ہمیں اللہ کی جھلک دکھتی ہے کہ ہاں اللہ ہے، اور اللہ کی ہی یہ نعمت ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری دنیا میں موجود ہے. ورنہ کیا کوئی انسان پہاڑ بنا سکتا ہے؟ سمندر بنا سکتا ہے؟ پھل پھول پودے کوئی کچھ بھی نہیں بنا سکتا.
चार मौसम, मौसम का तब्दील होना, सर्दी से गर्मी में आना, गर्मी से सर्दी में आना, ये अल्लाह की ही तो नेमत है। चांद, सूरज, सितारे, हर एक नेमत में अल्लाह की, अल्लाह का जिक्र आता है, अल्लाह की तारीफ आती है, अल्लाह की झलक हमें दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा। पहाड़ों की बुलंदी पे अलम है उसकी शौकत के, पहाड़ों की बुलंदी पर अलम है उसकी शौकत के, जमी के चप्पे चप्पे पर निशान है उसकी कुदरत के। पहाड़ों की बुलंदी पर अलम है उसकी शौकत के, जमी के चप्पे चप्पे पर निशान है उसकी कुदरत के। यानी कि पहाड़ों पहाड़ों पे जो भी, ठीक है ना, बुलंदी पे अल्लाह के क्या लगे हुए झंडे, मतलब अल्लाह ने पहाड़ जो बनाए हैं, ठीक है, उन पहाड़ों में जो है वो क्या है, अल्लाह की तारीफ इन्होंने बयान की गई है कि जिस तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, अल्लाह ताला ने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ रखे हुए हैं, ठीक है ना, वो मौजूद है। तो उसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो रही है, उसमें अल्लाह ताला की एक झलक आपको दिखाई दे रही है कि हाँ, इन पहाड़ों में अल्लाह ताला की झलक है। जमी के चप्पे चप्पे पर निशान है उसकी कुदरत के। हर जमीन पे अगर आप देखें तो हर थोड़ी थोड़े फासले पे आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दिखेगी जो आप कहेंगे वाह यार, क्या अल्लाह की कुदरत है। ठीक है ना, कोई ऐसा फूल खिला हुआ हो, कोई ऐसा फूल खिला होगा, ठीक है ना, या कोई जो है वो ऐसे फल हैं जो हर मौसम के हर फल आते हैं, तो हर आपको हर थोड़े थोड़े फासले पे अल्लाह की कुदरत नजर आती है। ठीक है ना, जमीन है तो जमीन है तो सबसे बड़ी जमीन आसमान, यही अल्लाह की कुदरत है। ठीक है ना, जिस पे हम चल रहे हैं, जिस पे हम रह रहे हैं, ये सब अल्लाह की कुदरत है। तो ये चीज यहाँ मौजूद है, अगर अल्लाह की कुदरत ना होती तो ये यहाँ मौजूद ना होती। ठीक है, अच्छा। समंदर के तहों तहों को मोतियों से जगमगाता है, फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है। ठीक है, अच्छा, अब खाली आप जमीन और आसमान की बात नहीं करें, अगर आप समंदर के अंदर, कभी अगर आपने समंदर के अंदर का मंजर देखा हो तो इतना हसीन वो मंजर होता है, मतलब उसके अंदर भी एक दुनिया बनी हुई है। तो समंदर के तहों को मोतियों से जगमगाता है, यानी कि उसके अंदर अगर आप अंडर वाटर जाएं, ठीक है, जो जाते हैं जिनको अंडर वाटर स्विमिंग कहते हैं, तो आप जाएं तो आप देखेंगे इतनी अच्छी एक दुनिया वहां मौजूद है। ठीक है, तो कैसा लगता है कि मोतियों की जो जगमगाहट होती है वो ऐसे चमक रही होती है अंदर समंदर की सतह, कि जैसे जो है वो कोई मोती उन्होंने वहां रख दिया जिसकी जगमगाहट से वो पूरा समंदर जो है वो जगमगा रहा हो, ठीक है, रोशन हो। फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है, फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है। ठीक है, मतलब के फिजा में, हवाओं में जो बादल होते हैं, ठीक है, आपने कभी आप देखें तो बादल, अच्छा बेटा, समंदर के तहों को मोतियों से जगमगाता है, फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है। मैंने समंदर वाला आपको बताया था कि जैसे हमारी थोड़ी लाइन में प्रॉब्लम आ गई थी। फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है। कभी अगर आपने बेटा बादलों की तरफ देखा हो तो आपने देखा होगा कि किस कदर का वो हंसी मंजर होता है। ठीक है, जब आप जो है वो बादलों की तरफ देखते हैं, अक्सर बारिश से पहले या बारिश के बाद जो देखते हैं, ठीक है, जब बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बादल, आप देखिए कितनी बड़ी दुनिया है, आपको हर जगह बादल महसूस होगा, हर जगह बादल मौजूद होते हैं। तो ऐसे पॉसिबल करना कि आपको लगता है कि किसी इंसान के बस की बातें नहीं, ये अल्लाह है। और अल्लाह ने किस तरह जमीन और आसमान को रोका हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये कि आसमान अगर ऊपर ठहरा हुआ है तो वो किस वजह से ठहरा हुआ है, क्या वो किसी चीज से बंधा हुआ है, या अगर जमीन नीचे रुकी हुई है तो वो किस वजह से रुकी हुई है। अल्लाह की अगर हम सोचने पे तो आए तो हमारी सोच इस काबिल है ही नहीं कि हम वहां तक जा सकें।
لیکن ہم صرف اور صرف اللہ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں، جو چیزیں، جو مہربانیاں، ان کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے صرف ان کو حیران ہو سکتے ہیں کہ یار یہ کس طرح بنائی گئی ہے، اور یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جو ایسا لگتا ہے بادلوں کو، انہوں نے یہ بولا ہے یہاں پہ کہ فضا میں، کہ ہوا میں بادل جو ہے وہ خوشنما آنچل اڑاتا ہے. یعنی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا آنچل کیسے لہرا رہا ہوتا ہے. آنچل انہوں نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے پٹے کے آنچل سے، کہ آپ کے دوپٹے کا آنچل کس طرح لہرا رہا ہوتا ہے، ایسے بادل کا آپ کو لگتا ہے کہ بادل لہرا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اس طرح بادل جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا حکم ہے تو وہ جا رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ بادل ایک جگہ سے جو ہے وہ موو بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے دیکھیں، فلک کے نیلگوں پردے پہ تاروں کو بکھیرا ہے. فلک کے نیل کو پردے پہ تاروں کو بکھیرا ہے. فلک مطلب کیا؟ آسمان کے. نیل کو مطلب نیلے، نیلے آسمان کے ایک پردہ ہے، سمجھو ایک پردے شیڈ جیسے پورا پردہ. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ پردے پہ تاروں کو بکھیرا ہے. یعنی کہ جو ہم آسمان ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ تاروں کو کس طرح اللہ نے بکھیرا ہوا ہے. پوری دنیا میں آپ کو تارے نظر آئیں گے. وہ تارے کیا ہیں؟ مطلب ہم بولتے ہیں کہ ہاں یہ تارے ہیں، بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس قدر روشن اور جو پورے آسمان پہ چمک رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تارے تو ہیں، لیکن وہ کس طرح اللہ نے ان کو آسمان پہ ٹھہرایا ہوا ہے. اور کبھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ منظر کس قدر حسین ہوتا ہے جب آپ کا آسمان پورا ڈارک رنگ کا ہو رہا ہو اور اس کے اوپر آپ کو سلور تارے چمک رہے ہو. کتنا حسین وہ منظر ہو رہا ہوتا ہے. اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اسی کی گود میں مہتاب ہے، چاند بھی ہے اور سورج بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اچھا، ڈیرا مطلب انہوں نے کیا بولا کہ وہ عارضی قیام، کچھ وقت کے قیام کے لیے ہوتا ہے. کہ اگر سورج ہے اور چاند ہے تو وہ ہر وقت سورج ہے تو سورج ہی نہیں رہتا، یا چاند ہے تو چاند ہی نہیں رہتا. جب سورج ہوتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا، جب چاند ہوتا ہے تو سورج نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آسمان پہ یہ تین چیزیں اللہ نے کتنی خوبصورتی سے بنائی ہیں، یا کتنی خوبصورتی سے وہاں موجود ہیں، جو ہر روز اپنے وقت پہ نکلتا ہے. سورج اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپنے وقت پہ جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ چھپ جاتا ہے بادلوں کے پیچھے. یہ تارے اپنے وقت پہ دن میں نظر نہیں آتے، رات میں نظر آتے. تو آپ دیکھیں کہ ہم سورج اور چاند کیا ہے؟ کیا ان میں عقل ہے؟ کیا ان میں شعور ہے؟ نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اللہ کے ایک حکم پہ پوری دنیا کو روشنی دیتے ہیں، پوری دنیا میں چاندنی بکھیرتے ہیں. لیکن ایک ہم ہیں جو ہمیں عقل و شعور اللہ نے سب کچھ دی ہے، سب کچھ ہمیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اللہ کی کسی نعمتوں کا نہ شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ ہی جو ہے وہ ہم اللہ کی چیزوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی چیز ہے تو ہم اس کی قدر کریں. ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں. ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں. نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں. ہر ایک شے کے زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں. نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ہر شے کی زبان پر، ٹھیک ہے، ہر شے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے چرند پرند ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، سب کی زبان پہ حمد کے دلکش ترانے، یعنی کہ حمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف. آپ دیکھیں صبح صبح چڑیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. صبح ہی صبح اٹھ جاتی ہیں. ہم انسان، ہم جانور، ہر ایک شے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سب جو ہے وہ کسی الگ الگ طریقوں سے ہم اللہ کی حمد و ثنا کس طرح کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کر کے، روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے نا، سچ بول کے، نیکیاں کر کے.
جو آپ نے دیکھو گے جو چرند پرندے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا صبح صبح وہ اکثر دیکھے گا چو 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 ایسی ہمیں آواز آتی ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم جانوروں کے بارے میں دیکھیں تو جانور بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. بہت سے جانوروں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اس طرح مطلب کچھ بولتے ہوئے دیکھے گا، یا اللہ کی ہر جانور کو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں. آپ کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اللہ کے منظر ہی نظر آئیں گے، اور حسین و حسین ترین منظر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو آسمان آپ کو دکھ رہا ہے، سورج آپ کو دکھ رہا ہے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اللہ کی نعمتوں کو کبھی سرچ تو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے حسین، میں نے ایسے ایسے سمندر دیکھے کہ 2 رنگ کے سمندر جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی بہت دیکھا ہوگا نیٹ پہ، تو بے تحاشا چیزیں آتی ہیں. ایک کا کلر اگر براؤن ہے یا ایک کا کلر بلو ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلب گندے پانی کا، ایک براؤن کلر کا تھا، بلو، میں نے خود دیکھا. وہ ایسی ہی لائن سے جا رہا ہے لیکن وہ آپس میں مل نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اگر آپ مطلب پانی میں کچھ مکس کریں وہ فوراً اس کلر کا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ سمندر آپس میں مل نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ آبشار سے دیکھیں پانی بہ رہا ہے، وہ منظر کس قدر حسین ہوتا ہے. جس وقت کلی کھلتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھول کھلتا ہے، وہ منظر کس قدر حسین ہوتا ہے. اللہ کا اتنے حسین حسین منظر ہے. ہریالی ہے، بارش ہے، بہار ہے، کتنے ایسے منظر ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں ہے. مرے افکار ہیں حافظ اس کی لطف فرمائی، مرے افکار ہیں حافظ اس کی لطف فرمائی. کسی کو فقر بخشا ہے کسی کو شان دارائی، کسی کو فقر بخشا ہے کسی کو شان دارائی. مرے افکار ہیں حافظ اس کی لطف فرمائی، کسی کو فخر بخشا ہے کسی کو شان دارائی. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افکار، مرے افکار یعنی افکار مطلب یہ فکر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور حافظ یہاں پہ انہوں نے کیا بولا، امتی کو بول رہے ہیں کہ میرے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم بالکل سمجھے جو ہم امتی ہیں ہم لطف لے رہے ہیں اللہ کی ان چیزوں کا. ٹھیک ہے نا. کسی کو فقر بخشا ہے کسی کو شان درائی. فقر بخشا یعنی کہ کبھی کسی کو اللہ نے، یہ بھی اللہ کا ہے کہ کسی کو اللہ نے فقیر بنایا ہے تو کسی کو اللہ نے شان درائی مطلب حکمرانی کرنے کو دیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی لطف اپنی دنیا میں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے امتی ہم، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار یہ چیز کہاں سے آئی ہے. اللہ کی نعمت ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم ناشکر ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی ہر نعمت مل رہی ہے تو ہم اس وجہ سے ناشکر ہیں. ہم اللہ کی کسی چیز کا شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بہت کم ایسی ہے، ہمیں جب مطلب ہوتا ہے ہم تب نماز پڑھتے ہیں، تب روزہ کرتے ہیں، جب پیپر ہونے والے ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ ہمیشہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی ہر جائز خواہشات کو قبول کر کے اس کو مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان فقیر ہے تو اور ایک جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، تو جس کو فقیر بنایا ہے اس کو فقیر بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جس کو بادشاہ بنایا تو اس کو بادشاہ بنانے والی ذات بھی اللہ کی. کیا جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا وہ اللہ کو زیادہ عزیز ہے، اور جس کو اللہ نے فقیر بنایا تو کیا اللہ اس سے ناراض ہے؟ نہیں. کیونکہ اللہ کو جانتا ہے کہ جس کو میں نے فقیر بنایا ہے اس کے حق میں فقیری بہتر ہے، اور جس کو میں نے بادشاہ بنایا ہے اس کے حق میں بادشاہت جو ہے وہ بہتر ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے، کوئی اللہ سے شکوہ نہ کرے کہ اللہ اس کو تو تو نے اتنا امیر بنایا اور مجھے اتنا غریب بنایا، اس کو اتنی نعمتیں دی مجھے کچھ بھی نہ دیا. تو جس کو یہاں نہیں ملا اس کے لیے اللہ نے، جو یہ تو عارضی دنیا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو ہماری اصلی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت کچھ رکھا ہے. ٹھیک ہے. آج آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہم کا ٹاپک صحیح ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا حمد کے بارے میں، حمد کے ٹاپک کے بارے میں اللہ کی بتائی ہوئی
नेमतों के बारे में। अच्छा, अब मैं जो है वो इसको बेटा जरा दोबारा रीड कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको करना यह है कि आपको जो है वो इसको जो है वो रीड करना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स हैं, जिनको की रीडिंग में आपको प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं इन वर्ड्स को जो है वो दोबारा रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी ये करना है कि आपने घर में इसको 3 से 4 मरतबा रीड करना है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने बुक्स परचेज कर लिए तो ठीक है, अगर नहीं बुक्स परचेज किए तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको देख लें, बट अपना काम आपने कंप्लीट करना है। मलाइक आसमानों पर उसी के गीत गाते हैं, मलाइक आसमानों पर उसी के गीत गाते हैं, उसी की शान वहदत के हसीन नगमे सुनाते हैं, उसी की शान वहदत के हसीन नगमे सुनाते हैं, उसी की हमद का नगमा है गिरते आबशारों में, उसी की हमद का नगमा है गिरते आबशारों में, उसी का रंग है जलवा फिशा रंगी बहारों में, उसी का रंग है जलवा फिशा रंगी बहारों में। पहाड़ों की बुलंदी पर अल्म है उसकी शौकत के, पहाड़ों की बुलंदी पर अल्म है उसकी शौकत के, जमी के चप्पे चप्पे पर निशान है उसकी कुदरत के, जमी के चप्पे चप्पे पर निशान है उसकी कुदरत के। समंदर की तह में को मोतियों से जगमगाता है, समंदर की तह को मोतियों से जगमगाता है, फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है, फिजा में बादलों के खुशनुमा आंचल उड़ाता है। फल के नीलगो पर्दे पे तारों को बिखेरा है, फल के नीलगो पर्दे पे तारों को बिखेरा है, उसी की गोद में महताब है सूरज का डेरा है, उसी की गोद में महताब है सूरज का डेरा है। हर एक शय की ज़बां पर हमद के दिलकश तराने हैं, हर एक शय की ज़बां पर हमद के दिलकश तराने हैं, नजर जिस सिमत उठती है अजब मंजर सुहाने हैं, नजर जिस सिमत उठती है अजब मंजर सुहाने हैं। मरे इफ्कार हैं हाफिज उसी की लुत्फ फरमाई, मरे इफ्कार हैं हाफिज उसी की लुत्फ फरमाई, किसी को फक्र बख्शा है किसी को शान दाराई, किसी को फक्र बख्शा है किसी को शान दाराई। अच्छा, अब ये हाफिज लुधियानवी है, हाफिज लुधियानवी है, इन्होंने ये नज़म लिखी है, ठीक है ना। ये नज़म किसने लिखी है, हाफिज लुधियानी ने लिखी है, ठीक है। इस नज़म के बारे में जो कुछ बताया है अल्लाह की तारीफ के बारे में वो उन्होंने बताया है, और बेइंतहा उन्होंने खूबसूरत तारीफ की है अल्लाह की इसमें, ठीक है। बेइंतहा उन्होंने अल्लाह की इसमें खूबसूरत तारीफ की है। अच्छा जी, अब देखिए जरा यहाँ पे बेटा, अच्छा अब जरा यहाँ देखिए, तदरीसी मकासद यानी कि उन्होंने ये हम लिखी है, ठीक है, हाफिज लुधियानी ने, तो ये क्यों लिखी है, क्या वजह थी जो उन्होंने ये हम लिखी है। तो उन्होंने अपने मकसद बताया यहाँ पे कि वो हमें क्या मकसद बताना चाहते हैं, हम का मफहूम जान सकें, ताकि हम जान सकें कि हम क्यों लिखी जाती है। हम इसलिए लिखी जाती है कि वैसे तो हम दिन रात सुबह शाम जितनी अल्लाह की नेमतों की तारीफ करें, जितनी उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाएं उतना कम है, लेकिन आपके वो आपके जो लफ्ज है या आप जो महसूस करते हो जो, ठीक है ना, अल्लाह के बारे में उनको लफ्ज की शक्ल देने को आप कहते हो कि हाँ ये हम दे, ठीक है ना। ऐसे आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार ये चीज बहुत हसीन है, इससे हसीन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसको आप अपने लफ्जों में बयान करते हो तो वो शेर वो अशार आपके हम बन जाते हैं। नंबर 2, नज्म की सिंफ से वाकिफ हो सके आप, असल हमद में नज्म में क्या चीज बताई जा रही है, मेन मोटो क्या है इस नज्म को लिखने का, ठीक है ना।
تو یہ اس سے جو ہے وہ آپ واقف ہو سکیں، اس لیے یہ لکھی گئی ہے۔ اب اس کا مین ٹاپک یا مین موٹو کیا تھا؟ اس کا مین ٹاپک یا مین موٹو یہی تھا کہ وہ آپ کو ہم کی اللہ کی تعریف کے بارے میں بتا سکیں، اللہ کی کچھ انہوں نے یہاں پہ چند اللہ کی مہربانیوں کی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور بہت حسین اور خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں سے واقف ہو سکیں۔ وہی بات آ گئی کہ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں ادا کی، لیکن وہی بات ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کو شاید جھٹلا دیتے ہیں یا ان چیزوں پہ اتنا غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس حمد کو پڑھیں اور ہم اپنی گہرائیوں سے جا کے یہ سوچیں دل کی کہ یار واقعی اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہمیں۔ اگر اللہ یہ سب ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا ہوتے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہوتے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس سے ان چیزوں سے فائدے اٹھائیں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ کی ہمارے تعریف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کا ہم پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کے موضوعات کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے اس ٹاپک پہ کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طلبہ سے پوچھئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے کس نعمت پر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں۔ گڈ، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان میں سے کون سی ایسی نعمت ہے جس کو دیکھ کے آپ بہت حیران ہیں اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر میں اپنے بارے میں دیکھوں تو میں اللہ کی جو نعمت ہے جس سے بہت زیادہ حیران رہتی ہوں، وہ اللہ کی جو نعمت ہے وہ ہے سورج اور پانی، سمندر۔ میرا خیال ہے ان دو نعمتوں سے میں سورج چاند سے بہت میں بہت حیران ہوتی ہوں، اور کبھی کبھی یہ تو میں آپ کو چیپٹر پڑھا رہی ہوں بٹ میں ویسے بھی سوچتی ہوں کہ یار اللہ جو ہے وہ سورج جب اگ گیا، ٹھیک ہے نا، غروب ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ آسمان پہ، پر جب وہ طلوع ہو کے نیچے جاتا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جب نیچے کی طرف جا رہا ہے اور رات ہو رہی ہے، تو جب تک رات ہوتی ہے، چاند ہوتا ہے، اس وقت سورج کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ایسے کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے سے 10-15 منٹ میں اجالے سے رات ہو جاتی ہے اور اتنے ہی کچھ ٹائم پیریڈ میں دوبارہ رات سے اجالا ہو جاتا ہے؟ ایک یہ اللہ کی نعمت ہے جس پہ میں بہت حیران ہوتی ہوں۔ اور دوسرا سمندر، جب آپ گھومنے جاتے ہیں، موکس پہ جاتے ہیں، ہم سی ویو جاتے ہیں، تو میں بہت مرتبہ میں بھی گئی ہوں ظاہر ہے، تو میں اس کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ یہ سمندر کہاں شروع ہو رہا ہے، یہ کہاں ختم ہو رہا ہے، اور اتنا پانی کہاں سے آیا؟ مانا کہتے ہیں بارش ہوتی ہے، بارشوں کے بعد چڑھ جاتے ہیں، لیکن کتنی بارش! یہ تو جب میرا خیال ہے دنیا بنی ہے تو تب سمندر موجود تھا۔ اتنا پانی، اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، اتنی گہرائی میں یہ پانی کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہاں سے پانی رکھا، کہاں سے؟ اور سب سے بڑی بات کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایروپلین، کوئی بھی پرندہ خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں جاتا۔ اس بات پہ بھی مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ جو میپ بنائے گئے ہیں کہ وہ میپ اس طریقے سے بنائے ہیں کہ کوئی پلین کی کوئی فلائٹ آپ کے خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں جا رہی۔ چلے وہ تو ہم نے خود بنائے، ٹھیک ہے، بٹ میں چرند پرند کو دیکھتی ہوں، یار کس طرح وہ چرند پرند خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں جاتے؟ کیا ان کو کوئی روک رہا ہے یا ان کو کسی نے بیٹھ کے سمجھایا ہے کہ نہیں خانہ کعبہ کے اوپر سے آپ کو نہیں جانا؟ کیا ان کو ہماری بات سمجھ آتی ہے؟ پھر وہ کس طرح ان میں یہ عقل و شعور ہے؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ یہ سب چیزیں نہیں جانتے، لیکن ان کی عقل و شعور کس طرح ایسی ہے کہ وہ اس کے اوپر سے نہیں جانتے۔ تو ایسی میں اگر بات کروں تو ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جن کو میں دیکھ کے سن کے ان پہ حیران ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ اس کو محسوس کرتی ہوں کہ یہ کس طرح ہے، کیوں ہے، کیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل میرا یہ ہوتا ہے یار پوری ڈیٹیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے اپنا آنسر دیجئے اسی طرح کہ کون سی ایسی اللہ کی بیٹا نعمت ہے جس کو دیکھ کے آپ بولو گے کہ میں بہت حیران ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اس نعمت کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو ریڈنگ کرائی،
صحیح ہے. اب یہ ہے آپ کا اسائنمنٹ. آپ کے اسائنمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کاپیز میں CW, پہلے تو آپ لوگ دیکھیں اسکول سے بکس اور کاپیز پرچیز کر لیں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس بکس اور کاپیز نہیں ہوگی کوئی کلاس آپ کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کلاس دیکھی 10 منٹ کی دیکھی, 15 منٹ کی, 20 منٹ کی دیکھی, آپ نے جو ہے اس کو بند کیا, اس کے بعد آپ اپنے میں لگ گئے. جب تک آپ اس کام کو کریں گے نہیں, اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے نہیں, اپنی بک سے پڑھیں گے نہیں, ٹھیک ہے, تب تک آپ کو وہ چیز ذہن نشی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کاپیز اور بکس اسکول سے پرچیز کر لیجئے. فرسٹ آپ لوگ کو سب سے پہلے ہم کی پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. نہ آئے تو اپنے پیرنٹس سے آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ دیکھیں چیٹنگ نہیں کرنی, ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے, لیکن آپ کو وہی بات ہے ابھی ہم پڑھی ہے تو ہم کہیں گے یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو چیٹنگ نہ کریں, اپنے ساتھ نقصان نہ کریں. ٹھیک ہے, ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے ریڈنگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ہم کا سب سے پہلے آپ نے کاپی میں مڈ ٹرم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے, آپ نے انڈیکس بنانا ہے, آپ نے حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے پوری حمد کی خوشخطی کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, سب سے پہلے مڈ ٹرم کا ٹائٹل پیج بنے گا, مڈ ٹرم کے ٹائٹل پیج کے بعد انڈیکس بنے گا, انڈیکس کے بعد جو ہے وہ حمد کا ٹائٹل پیج بنے گا, اور پھر اس کے بعد بنے گا بیٹا آپ کا آپ حمد کی پوری خوشخطی کریں گے. پوری حمد کی خوشخطی کرنے کے بعد آپ یہ مشکل الفاظ لکھیں گے. مشکل الفاظ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے ملائک, شان وحدت, آبشاروں, جگمگاتا, جلوہ فشاں, افکار, مہتاب, شان دارائی. جس میں سے بہت کے مطلب تو میں نے جب آپ کو مطلب سمجھا رہی تھی تو میں نے ان کے مطلب آپ لوگوں کو واضح بھی کیے تھے, اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہو تو. ٹھیک ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, ملائک, شان وحدت, آبشاروں, جگمگاتا, جلوہ فشاں, افکار, مہتاب,